السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورہ انفال کا مطالعہ ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل کہ ہم لوگ آگے چلیں، کل کا جو سیشن ہوا تھا وہ انجام تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ ہو ہی نہیں سکا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو ہے کافی مصروفیات تھیں، لیکن انشاءاللہ ایک دن کے گیپ کے بعد اب ہم لوگ سورہ انفال کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ سمجھ لیجئے کہ جو مکی اور مدنی گروپس کا جو جوڑا ہے قرآن مجید میں، اس کا دوسرا سیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے دو صورتوں کا جو جوڑا آیا تھا مکیات کا، وہ سورہ انعام اور سورہ اعراف کا تھا، اور اب دو لگاتار صورتیں چلیں گی مدنی، سورہ انفال اور توبہ۔ اب اس سے قبل کہ ہم لوگ آج کی نشست کا آغاز کریں، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ 5 سے 7 منٹ ذرا ابتدائی احکامات سن لیجئے کہ ان دو صورتوں کے درمیان کیا ربط اور تعلق ہے، اور سورہ انفال کا جو اصل عمود اور اصل مضمون ہے غزوہ بدر پر جو مبنی ہے، اس کے کیا سرسری واقعات تھے، کیا ان میں کیفیات تھی اور کیا ان کا انجام ہوا۔ تو اس میں تمہیدی گفتگو تو یہ ہے کہ ان دو مدنی صورتیں، یعنی یہ جو سورہ انفال اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے، اس میں خاص قسم کا ربط ہے، خاص قسم کا اللہ کی طرف سے تعلق ہے، اور یوں سمجھیے کہ اس کے مضامین میں ایک بہت گہری مناسبت ہے۔ جس طرح ہم لوگ پہلی دو صورتیں پڑھ چکے ہیں، سورہ انعام اور اعراف، جو کہ مکی صورتیں تھیں، جو کہ مدنی سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اس میں یوں سمجھیے کہ اتمام حجت ہوا ہے تمام ان قوموں پر، اور تمام یوں سمجھیے کہ مشرکین مکہ پر بھی اور بنو اسماعیل پر بھی، کہ رسول کے آ جانے کے بعد اگر کوئی قوم نافرمانی کا راستہ اختیار کرے اور شرک پر ہی اپنی زندگیاں گزار دے، تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو بھیجتا ہے، شریعت، احکام، خداوندی، یہ ساری چیزیں ان کو سمجھاتا ہے، اور پھر بھی اگر قوم اڑی رہے اور اللہ کے اس رسول کی فرما برداری اور اطاعت نہ قبول کرے، پھر آتا ہے عذاب الہی۔ لیکن یہاں یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ رسولوں کو تو بچا لیتا ہے، لیکن پیچھے جو پوری قوم رہ جاتی ہے اس کو نسیہ منسیہ کر دیتا ہے۔ البتہ اس عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، جس طرح قوم نوح پر، پوری نوع انسانی پر ان وقت میں سیلاب بھیج کر پوری نسل کو برباد کر دیا، صرف چند اہل ایمان اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو چند افراد تھے ان کو بچا لیا گیا۔
کسی قوم پر، قوم عاد پر پوری کی پوری آندھی اٹھا کے بھیج دی گئی. اسی طریقے سے پتھر کی بارش ہوئی ہے عمورہ اور صدوم کی بستیوں پہ. اسی طریقے سے فرعون کا جو معاملہ ہوا ہے، عین سمندر میں اس کو غرق کرا ہے. تو اس عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اب قریش پر جو عذاب آیا ہے، یعنی سرزمین مکہ پر، وہ کس طرح آیا ہے وہ سمجھیے. وہ آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حجت کے بعد، اور وہ بالاقساط آیا ہے. بالاقساط وہ ملٹیپل ایونٹس میں آئے، قسطوں میں آئے. البتہ اس طرح نہیں آیا کہ کوئی آسمان سے بارش ہوئی ہو پتھروں کی یا زلزلہ آیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عذاب کی شکلوں کو قسطوں میں بھیجا ہے. غزوہ بدر وہ عذاب کی پہلی شکل ہے جس کا پورا ذکر آپ لوگوں کو سورہ انفال میں نظر آئے گا، کہ مکے سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو اس سرزمین سے نکالا گیا اور ایک جگہ لا کر ایک جنگ کرائی گئی غزوہ بدر کے نام سے جو جنگ مشہور ہے. اور وہاں اس کو یوم فرقان بنا کر یہ ثابت کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد، نصرت اور تائید کس کے ساتھ ہے. جس طرح آل فرعون کو ان کے محلات سے اور ان کے بڑے بڑے اعلیٰ مسندوں سے نکال کر عین سمندر میں غرق کیا گیا، اسی طریقے سے مکہ کے قریشوں کو بھی نکالا گیا. مکہ کیونکہ دارالحرم تھا، وہاں سے نکالنا بھی صحیح معنی میں ثابت ہوا، کیونکہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک دارالامن ہے، دارالحرم ہے، وہاں اس طرح کی تو جنگ نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ وہ مقام ہے غزوہ بدر کا، جن میں ان کے 70 سردار بڑے بڑے مارے گئے، 70 قیدی بنے، اور نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں زخمی بھی ہوئے. یہ اللہ کی عذاب کی پہلی شکل تھی اور پہلا مرحلہ تھا جو ان پر ہوا، کیونکہ اسے یوم فرقان بنانا تھا. خود سوچیے آپ لوگ، 313 نہتی، 8 تلوار ان کے پاس، اہل ایمان کے پاس، اور چند 2 یا 3 گھوڑے، اور مزے سے نکل گئے جنگ کرنے کے لیے. اور 1000 کا جو لشکر ہے جو کہ تیل کانٹوں سے لیز ہوا ہے، ان کو جا کے اللہ کی مدد سے انہوں نے ہرایا. یہ اللہ کی خصوصی مدد تھی. پھر ہوا یہ کہ ہجری 9 ہجری میں عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے، اور وہاں وہ ہم پورا پڑھیں گے سورہ توبہ میں، کہ جب مشرکین مکہ کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب چند مہینے ہیں تمہارے پاس، 3 یا 4 مہینوں کا ٹائم ہے، اب ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو مارے جاؤ گے. البتہ بعد میں وہ ایمان تو لے آئے، لیکن ان کا ایمان لانا بھی یوں سمجھیے کہ بہت دلی یقین کے ساتھ اور دلی جذبے کے ساتھ نہیں ثابت ہوا. یہ آپ کو ڈیٹیل ملے گی انشاءاللہ العزیز سورہ توبہ میں، جو ہم اس کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے. لہٰذا یہاں سمجھ لیجئے کہ سورہ انعام اور اعراف میں جو ہم 2 صورتیں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں مکیات، مشرکین مکہ اور بنو اسماعیل پر اتمام حجت ہوا ہے کہ اب یہ پیغمبر آ چکے ہیں، ابھی بھی تم ان کی بات نہیں مانو گے تو آگے ایک عذاب الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سورہ انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا ہے اس کی تفصیل ہے. سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، یعنی پورے غزوہ بدر کے معاملات کو سمیٹ کے نازل ہوئی ہے. اور سورہ آل عمران جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں کون سی غزوہ کا ذکر تھا؟ غزوہ احد کا. لیکن البتہ اس ترتیب کو جان لیجئے کہ پہلے مصحف میں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ڈیسینڈنگ آرڈر میں، وہ ہم سورہ آل عمران تیسری صورت پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں سورہ انفال میں بعد والی جنگ کا ذکر ہوا ہے جو کہ غزوہ احد ہے. حالانکہ ترتیب میں سورہ انفال سے پہلے آپ لوگ سورہ آل عمران پڑھ چکے ہیں، لیکن سورہ آل عمران میں جو غزوہ احد کا ذکر ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہوئی ہے. پہلی فتح اور پہلی کامیابی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو دی ہے وہ غزوہ بدر کی صورت میں دی ہے، جو کہ غزوہ احد سے پہلے ہوئی ہے، لیکن یہاں ڈیسینڈنگ آرڈر میں قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ آل عمران کے بعد سورہ انفال میں نظر آ رہا ہے. اب غزوہ بدر کا یوں سمجھیے کہ پس منظر کیا تھا یہ سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں انشاءاللہ آج کی نشست سے سٹارٹ کرتا ہوں. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے 12-13 برس گزارے مکہ المکرمہ میں، وہاں 4 مرحلوں سے ان کی دعوت اور منہج انقلاب نبوی جو ایک ان کا عظیم پروسیس تھا اور جو فرض منصبی تھا، وہ 4 پروسیسز سے ہو کر گزر رہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت، اور دعوت کس کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے، اور اس قرآن مجید سے انسانوں کی، اہل ایمان کی تربیت، ان کے اندر ایمان کا جوہر بیدار کرنا، یہ دوسرا کام. تیسرا مرحلہ، اب ایک تنظیم قائم ہو جانی چاہیے کہ ایسے اہل ایمان ان کی ایک پارٹی ہو، حزب اللہ ہو،
لیکن چوتھی اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے صبر. اور یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ میرے خیال سے آل عمران میں، کفو ایدیکم، جہاں بتا دیا گیا تھا ان سارے کے سارے صابرین کو اور ان سارے اہل مکہ کے اہل ایمان کو کہ تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. کفو ایدیکم، چاہے تم دیکھو کہ مشرکین، چاہے تم دیکھو کہ یہ کفار، چاہے تم یہ دیکھو کہ بڑے بڑے قریش کے قبیلے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دیں، پھر بھی تم نے انتقامی کارروائی تو دور کی بات، مدافعانہ کارروائی بھی نہیں کرنی ہے، یعنی ڈیفینسو آرڈر بھی نہیں کرنا ہے. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. اب اس مرحلے میں غور سے دیکھیے کتنی، یہ آپ کو میں سیرت نبوی سمجھا رہا ہوں بیسیکلی، ایسی سیرت نبوی جو کہ ہمارے سامنے نہیں لائی جاتی ہے دوستوں. ہمارے پاس سیرت نبوی لائی جاتی ہے 12 ربیع الاول میں جلوس کر لو، یہ ہے سیرت نبوی. حالانکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، اس کو سمجھیے غور سے. مکے میں حضور اکرم نے کیا کام کرے؟ 4. ایک دعوت قرآن کے ذریعے سے، تربیت لوگوں کی، پھر تنظیم، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، اور پھر جا کے اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر صبر بیدار کرا کہ جو تکلیف آئے اس کو جھیلو، پیسیو ریزسٹنس کرو، اینڈ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. اس مرحلے کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت دوستوں وجود میں آ گئی جو ہر آزمائشوں سے، ہر تکالیف سے، ہر مصیبتوں سے، ہر تکلیفوں سے گزر چکے تھے. ان کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا تھا صبر سے. ان کے اخلاص مع اللہ میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے اندر اللہ سے محبت ایک دم عروج پر تھی. وہ ہر قسم کے امتحان سے گزر چکے تھے، ہر جنگوں کے لیے تیار تھے. لیکن جنگ ابھی مکے میں نہیں کرنی ہے، جنگ اس سرزمین میں نہیں کرنی ہے جہاں اللہ کا گھر وجود میں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دار الحجرت کا انتظام کر دیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اب مدینے جاؤ اور وہاں یہ منظم ہو، اور یہ ساری کی ساری جو تربیت اور تنظیم تمہاری قائم ہو چکی ہے، اس کی آلٹرنیٹ بیس پرووائڈ کر دی اللہ تعالیٰ نے مدینے کی صورت میں کہ وہاں سے اقدام کرو. یہاں تو اقدام نہیں ہو سکتا، اس لیے ہجرت فرض کر دی گئی تھی، جس کا پورا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ ہجرت اب فرض ہے. تمام مسلمان مدینے میں آئیں، یہاں جمع ہو. اب ظاہر بات ہے ہجرت کوئی رائے فرار نہیں تھا، وہ بھاگنا نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک آلٹرنیٹ بیس تھی جہاں سے وہ پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں کنورٹ ہو سکے، جہاں سے اقدام گزر چکے، جہاں سے اقدام باقاعدہ ہو سکے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنے امپورٹنٹ کام کرے مدینے میں آ کر ہجرت کر کے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم اور بنیادی باتیں آپ 7 حضرات کے لیے جو میری بات سن رہے ہیں، کہ ایک عظیم الشان شخصیت وجود میں کیسے آتی ہے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کا جو اصل مؤثر ذریعہ ہے اور جو ڈسینڈنگ سیکوینس ہے وہ کیا کیا حضور نے، اور ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا جو کہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ دین تو اب مغلوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا ہے اپنی پوری کی پوری 63 برس کی زندگی میں. اور آج ہمارے سامنے وہ دین مغلوب ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ سنیے. حضور نے کیا انداز کیا مدینے میں، اس کو ذرا غور سے سنیے. نمبر 1، مدینے میں آ کے انہوں نے انٹرنل کنسولیڈیشن کری، کیونکہ ظاہر بات ہے مہاجرین نئے نئے تھے، وہاں یہودیوں کے بھی قبائل آباد تھے جو کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی نبوت سے سرفراز تھے. تو پہلا کام جو حضور نے کرا مدینے میں وہ کرا کنسٹرکشن آف مسجد نبوی. یہ دارالعلوم بھی بن گیا، یہ پارلیمنٹ بھی بن گیا، یہ ایک مرکزی وجود بھی بن گیا، یہیں سے ہی سارے اقدام کی پلاننگ ہو سکتی ہے، یہیں دعوت بھی ہے، یہیں تبلیغ بھی ہے، یہاں نمازیں بھی ہیں، یا عبادات بھی ہیں، ساری چیزیں. یہ دارالعلوم بن گیا. نمبر 1 جو حضور نے کام کرا یہ کنسٹرکشن آف مسجد نبوی. دوسرا کام حضور نے دیکھیں کتنا عقل مندانہ کرا ماشاءاللہ سے، کہ انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، کہ تمام انصار اور تمام ہجرت کر کے جو ہم آئے ہیں، اب میں بھی تمہارا بھائی ہوں، تم بھی میرے بھائی ہو، ہم بھی تمہارے مال اور جان کی حفاظت کریں گے، تم بھی ہمارے مال اور جان کی حفاظت کرو. اور تیسرا اہم کام، یہودی قبائل بھی وہاں موجود تھے، ان سب سے حضور نے معاہدے لے لیے، ایگریمنٹس لے لیے. اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ دفاع مدینہ ہوگا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مشرکین ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو وہاں نکل کے آ گئے ہیں، یہاں پر آ گئے، تو کبھی بھی ہم پہ دھاوا بولا جا سکتا ہے. تو جو بھی دعویٰ بولے گا اس کے لیے ہم انصار، مہاجرین، یہودی سب بھائی بھائی ہیں، اور جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ شیل کر اگر مشرکین مکہ اچانک حملہ آور ہوتے ہیں. بس 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے لیے، اور پھر 1.5 سال آپ نے کس کام کے لیے لیے؟
کہ پھر چھاپے مار دستے آپ نے بھیجنا شروع کرے مکے کی طرف، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہاں ایک کیروان روٹس ہے، یہاں سے قافلے جاتے تھے شمال کی طرف، جنوب کی طرف، یہیں سے یمن کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، یہیں سے آگے لوگوں کی طرف سے، آگے علاقے کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ کیروان روٹس ہیں، یہاں ان کے تجارت کا ایک پورا سر و سامان ہے۔ جس طرح کراچی ہے پورے ایشیا کو کہتے ہیں کہ چلاتا ہے، تو کراچی اگر خدا نہ کرے کوئی بند کر دے تو کیا ہوگا؟ کراچی والے روڈ پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے احتجاج میں؟ تو دیٹ ورک واز اکنامک بلاکیج آف مکہ، کہ مکہ کی اکنامی کو خراب کر دو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھاپے مار دستے بھیجے۔ 8 مہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ بدر سے پہلے کی ثابت ہیں، جس میں 4 خود حضور شریک بھی ہوئے، اور 4 ایسی ہیں جن کو سرایا کہلایا جاتا ہے، جہاں حضور نے باقاعدہ اپنا کوئی امیر بھیج دیا لیکن وہاں پہ خود شریک نہیں ہوئے۔ ان 8 مہم کے ذریعے سے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے شریک جن میں ہوتے تھے، وہاں پہ بھی آپ جا کے معاہدے لے لیتے تھے، جتنے مکے والے لوگ ہیں ان سے بھی معاہدے لے لیتے تھے، مطلب ہر قسم سے ایگریمنٹ میں جگڑ لیا، سارے کے سارے مکے والوں کو بے قرار کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس طریقے سے بے قرار کیا کہ اصل دین کا غلبہ ان کے پیش نظر تھا۔ دین کا غلبہ اصل چیز ہے، اس وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آتا ہے جہاں باطل سے ٹکرانا پڑتا ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہ سکتے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پولیٹیکل یہ جو زون ہے اس کو توڑنا ضروری تھا مکہ کے، اسی وجہ سے معاہدے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر بھی جا کے۔ اب ان معاہدوں کی شکل یہ پیدا ہوئی کہ پولیٹیکل جو زون آف انفلوئنس ہے وہ کم ہو گیا ان لوگوں کا، مشرکین مکہ کا، کیونکہ ظاہر بات ہے جب حضور نے معاہدے لیے ان لوگوں سے مکے کی سرزمین پہ جا کے ان مہم کے ذریعے سے جس میں حضور شریک ہوئے، وہاں معاہدے لے لیے ان لوگوں نے کہ ہم جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے، ہم جو ہے اب مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کچھ لوگ تو نیوٹرل ہو گئے اس میں کہ ہم آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے، نہ ادھر کی سنیں گے نہ ادھر کی سنیں۔ اب جو بھی معاملہ ہو رہا تھا اس میں جو مشرکین مکہ ہے ان کی تو پاور کم ہو رہی تھی نا، ایک جو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس ہے یہ کم ہو رہا تھا۔ یہ 2 کام آپ نے 1.5 سال کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ نمبر 1 پولیٹیکل آئزولیشن آف مکہ، economic blockage of Makkah leading to decrease in the zone of influence۔ یہ 1.5 سال اور 6 مہینے آپ نے مسجد نبوی، انصار مہاجرین بھائی بھائی اور جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کے لیے رکھے۔ 1.5 سال اور 6 مہینے کتنے ہو گئے؟ 2 سال۔ پھر 2 سال بعد ہی غزوہ بدر ہو گیا۔ اب غزوہ بدر کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھیے کہ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے وہ کیا تھا، پھر ہم لوگ انشاءاللہ آج کے سیشن کا آغاز کریں گے۔ یہ ساری تمہیدی باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پورے 10 رکوع یہ جو قرآن مجید کے سورہ انفال میں آپ لوگ کو نظر آئیں گے، اور کم و بیش 75 آیات، 75 آیات، یہ اسی غزوہ بدر کے واقعات پر ہیں، تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے یہ سمجھیے کہ یہ 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی ہے، پہلی جنگ۔ اس سے پہلے بھی منصوبہ بندی اور تیاری وغیرہ تو ہوتی تھی، لیکن اچانک جو جنگ ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، اور نیز بے سر و سامانی کی وجہ سے بعض مسلمان تو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ اس کا پس منظر آپ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مہم کا آغاز کرا، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے چھاپے مار دستے بھیجنا شروع کرے، تو ایک قافلہ انہوں نے بھیجا نخلا کہ جاؤ وہاں پہ بات سمجھاؤ مکے والوں کو کہ ہم اب ہجرت کر کے آ گئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اقامت دین، تو تم بھی ہماری ساتھ دو۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم اللہ کے دین کی اپنائیت کو اختیار کرو اور ہمارے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو پریویل کرو۔ یہ معاملہ تو اپنی جگہ تھا۔ اب جہاں یہ سارے کے سارے صاحب ایمان گئے، جس میں حضور ابھی شریک نہیں ہیں، نخلا کی وادی میں گئے اور وہاں جا کے مٹبھیڑ ہو گئی، مشرکین اور مسلمین کے درمیان مٹبھیڑ ہو گئی، جنگ ہو گئی۔ جب یہ واپس آئے، اب ظاہر بات ہے ان کا سارو سامان بھی لوٹ کر آ گیا، اہل ایمان سارا کا سارا۔ تو جب حضور کی خدمت میں آئے تو حضور تو نہیں بھیجا تھا۔ اب ہوا کیا؟ پیش منظر یہ نظر آ گیا کہ اقدام مسلمانوں کی وجہ سے ہو گیا ہے، پہلی جنگ جو ہے مسلمانوں نے ہاتھ چھوڑ دیا مشرکین پر، اب یہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔ اور غزوہ بدر کا پس منظر تو یہ ہے دوستوں، مختصراً یہ، کیونکہ ظاہر بات ہے تفصیل میں جانے کا ابھی تو وقت نہیں ہے، اصل پیش لوگ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر رکھ کے درس کی، لیکن یہ پس منظر آپ سمجھیے گا غزوہ بدر کا کہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، ابھی تو ہم ان کا احترام سے ہی نام لیں گے، لیکن ان کی سرکردگی میں
ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ جا رہا تھا، چونکہ مسلمان کا بھی بہت جو وہاں پہ اہل ایمان آباد تھے مدینے کا، وہ بہت ساز و سامان میں بھی کم تھے، ہجرت کی وجہ سے جو چیزیں رہ گئی تھیں مکے میں وہ تو مکے میں ہی رہ گئی تھیں، یا تو کافروں نے چھین لی تھی۔ نیز کافروں کی قوت اور شوکت کو توڑنا بھی تو ایک وقت کا ایک منصب تھا نا۔ تو ان تمام باتوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا ایک یوں سمجھیے پروگرام بنایا، اور مسلمانوں سے ایک باقاعدہ مشورہ لیا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ قافلے کو لوٹنے کا ارادہ تو یہی ہے کہ ان کا سر و سامان لے لیں ہم لوگ، تاکہ ایک اللہ ہے اس کو ایک تقویت حاصل ہو اور کافروں کی جو کمر ہے وہ بھی ٹوٹے۔ مسلمانوں سے اس نیت سے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے چل پڑے۔ اب یہاں ابو سفیان کو بھی اس امر کی اطلاع ملی کہ جاؤ جاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آ رہا ہے، جلدی جلدی بھاگو یہاں سے۔ انہوں نے ایک ہوشیاری کیا کری کہ انہوں نے اپنا ایک سوار آگے بھیج دیا پہلے ہی کہ جاؤ جاؤ مکے کی طرف جاؤ، اور جہاں مکے جاؤ گے تو اسینچی کو بتا دیا گیا کہ بھائی پیچھے سے ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پوری قوت آ رہی ہے ہم لوگوں پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو ہمارے قافلے کو تو خطرہ ہے۔ یقین تک جب یہ بات پہنچی ہے تو ان کے ہاں تو کوہرام مچ گیا، اور جو وار کرائے وہاں پر ہوئی ہے کہ 1000 کا لشکر فوراً تیار ہو گیا، 900 اونٹ وہاں تیار ہو گئے، 100 گھوڑے تیار ہو گئے، اور یہاں ابو سفیان نے دوسری حرکت یہ کری کہ ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے نکل بھی گئے، اپنے قافلے کو بچاتے ہوئے نکل بھی گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس قافلے میں 50,000 دینار کا ساز و سامان تھا، بہت بڑی ایک بھاری رقم تھی آج کے زمانے کے حساب سے بھی سمجھیے آپ لوگ۔ تو مکہ میں ایک طرف یہ کیفیت ہو گئی کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، 1000 لوگوں کا لشکر ایک تیار کر کے بیٹھ گئے وہ لوگ۔ یہاں مدینے میں کسی کو جنگ کی اطلاع ہی نہیں ہے، جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی مشاورت کری ہے وہ مدینے میں رہ کر کری ہے کہ ہمیں چلنا چاہیے، ابو سفیان کے پیچھے چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے 50,000 دینار کا ساز و سامان ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں پھر۔ اب یہاں مدینے کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنگ اتنی بڑی ہو جائے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مشرکین مکہ 1000 کا لشکر تیار کر کے تیل کاٹوں سے لے بیٹھے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ مسلمان چل پڑے اپنی 8 تلوار کے ساتھ، 2 گھوڑوں کے ساتھ، کوئی سر و سامان نہیں، بحث صرف 313، کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی وہی تو آئی نہیں ہے، ان کو کیا معلوم کہ آگے 1000 کا لشکر ہے، ان کے ہاتھ میں تو جو تھا لے کے نکل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام صفرا تک پہنچے تو وہاں آپ کو اطلاع ہو گئی، اور وہی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا کہ بھائی دیکھو اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ابو جہل کا جو ایک لشکر تھا، جو قافلہ تھا، وہ تو چلا ہی ہے، لیکن مکہ سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، شمال سے قافلہ ہے اور مکے سے ایک لشکر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی ساتھ وعدہ دے دیا کہ ہمارا وعدہ ہے اے نبی کہ ان دونوں میں سے ایک آپ کو ضرور آپ کو لے کر دے دیں گے۔ اب یہاں اہل ایمان پریشان، ان کی حالت ایک دم خراب۔ اہل ایمان سے مراد انہیں اہل ایمان کے درمیان جو منافقین بستے تھے ان کی کیفیت میں بتا رہا ہوں، وہ الگ پریشان، کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم تو یہاں تک آ گئے ہیں اور یہاں ہمیں موت نظر آ رہی ہے باقاعدہ، ہمارے سامنے تو لشکر بھی نکل گیا ہاتھ سے، ابو سفیان لشکر بھی لے کے وہ قافلہ بھی لے کے نکل گئے، اور وہاں مکے سے اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو یہ سارے واقعات آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے جو کچھ اہم اور جدید اصطلاحی زبان میں یوں واقعات اس کو بیان کرتے ہیں تو کافی خلجان پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے، کیا غزوہ بدر کے معاملات ہیں۔ یہ پورا غزوہ بدر کا اصل بنیادی یوں سمجھیے کہ ایک تھیم تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اسلام جو ہے جو لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ تلوار سے پھیلا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مخلص لوگوں نے بھی جو سیرت نبوی کو بچانے کے لیے جنہوں نے کوشش کری ہے، انہوں نے یہ جو درمیانی واقعہ ہوا ہے غزوہ بدر سے مہم کے آغاز میں ہوا ہے، اور جو کہ سرایہ کے آغاز میں ہوا ہے، کہ وہ جو نخلہ کی کیفیت میں ہوا ہے کہ نخلہ نے بھی جو مڑ بھیڑ کر لی تھی ان مکہ لوگوں سے، ان مدینے والوں سے، تو ظاہر بات ہے یہ ایک الگ ایک اضافی کیفیت ہو گئی تھی، کیونکہ یہاں نظر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہو گیا، تو ظاہر بات ہے ان لوگوں نے سیرت نبوی کو بچانے کے لیے بھی یہ بات بولی ہے وہاں پر کہ حضور کی جو جتنی جنگیں تھیں وہ تو مدافعانہ تھیں، مطلب وہ تو ڈیفینسو تھیں، آفینسو تھیں، ظاہر بات ہے ایگریسو تو نہیں تھیں، ڈیفینسو تھیں وہ ساری کی ساری۔ اپنا اقدام انہوں نے کیا ہے، لیکن اقدام پہلے اپنے آپ کو ایسی نہیں ہے،
اصل بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ پورے کے پورے دین کو قائم کر کے دکھائیں، اور وہ دین کو قائم کرنے کے لیے پہلے مدینے میں ہی مکے میں ہی رہ کر انہوں نے پیسو ریزسٹنس اختیار کری تھی، دعوت، تنظیم، صبر کا پیمانہ لبریز کیا، اس کے بعد ایک جماعت قائم ہوئی نا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے پیسو ریزسٹنس میں کہ انسان کو ہجرت کر کے جانا پڑتا ہے الٹرنیٹ بیس پہ، اور باطل کے ساتھ ٹکرانے کے لیے اپنی ایکٹیو ریزسٹنس کرنی پڑتی ہے۔ آپ ظاہر بات ہے خود سوچ، ریزسٹنس حق و باطل میں کیسے رہ سکتی ہے؟ اہل حق میں اگر جان ہو تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ باطل بھی اپنی جگہ پہ رہے؟ ہاں، اہل حق اگر ہی بیدار نہیں ہے اور ان میں جان ہی نہیں ہے اور وہ دبدبہ ہی نہیں ہے، رو بھی نہیں ہے، اہل حق ہی سوئے ہوئے ہیں، تو باطل کو تو موقع ملے گا سر اٹھا کے جینے کا۔ لیکن اہل حق میں اگر جان ہو اور باطل بھی اگر قائم رہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح حضرت ابو بکر فرماتے تھے ایوبدل دین وانا حی، دین میں تبدیلی ہو جائے، دین میں تغیرات ہو جائیں، دین میں کوئی تبدیلی اور چینجز آ جائیں، وانا حی، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے ایک مقام آتا ہے انسان کی زندگی میں، اور یہی مقام آیا رسول اللہ کی زندگی میں کہ اقدام لینا پڑا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلے اور خون کی بو آتی ہے سمت مسلمہ سے، ایسا نہیں۔ آپ کو حق اور باطل میں کشاکش ایک لیول آتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں آتا انقلاب۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے رہ کر دکھا دیجئے اور درس قرآن دیتے رہیے دیتے رہیے دیتے رہیے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پر باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، میدان میں کودنا پڑتا ہے، اور یہی میدان میں کودے اہل ایمان، وہ 313 افراد، وہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں کتنی خوبصورت فتح دی۔ پوری ایک سورہ انفال ان 313 لوگوں کے واقعات پر فرما۔ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انفال، اور سورہ انفال کو پڑھنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس طرح جنگ میں ہوتا ہے، کیونکہ جنگ کی جو اصل کیفیت ہے وہ تو یہی ہے کہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ مال غنیمت نہ ہو بلکہ فتح آ جائے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ لیکن ایک اضافی چیز ہوتی ہے جنگوں میں کہ مال غنیمت بھی آ جائے تو یہ بونس ہے۔ تو خاص اس مسئلے کو نکال کر یہاں پہلے بتایا جا رہا ہے، اور سورہ توبہ کا بھی یوں صحیح ہے۔ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت پر جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے فتح تو اللہ نے دے دی، اس کے بعد مال غنیمت جو ہوا ہے اس کا کیا کرے انسان؟ جو جنگوں سے سارو سامان ملا ہے مشرکین کا، اس کا کیا کیا جائے؟ عربوں کا ایک خاص مزاج ٹوٹ مار کا انداز تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگے وہ اسی کا ہے۔ اب اس پہ جھگڑا ہو گیا بعد میں کہ اب تو جناب رسول اللہ جیسی پاک صاف ہستی آ چکے ہیں، اب تقسیم ضابطہ کیسے ہوگا؟ مال غنیمت پر جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے اس جنگ میں، ہمیں تو مال غنیمت لوٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو ہمارا حصہ کہاں ہے؟ اسی لیے دیکھیں یہاں پر اس آیت کو پہلے سے لے کر سورہ انفال کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت کی اصل اضافی چیز کی اہمیت ہے کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کا حکم کے دریافت کرنے کا حکم پوچھتے ہیں، انفال کی کیفیت پوچھتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے، اضافی شے، جس طرح آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں فرض، گھر پر آ کے نفل پڑھتے ہیں، وہ شے ہوتی ہے۔ اسی لیے جنگ میں بھی اس طرح فتح جو ہے اللہ کے دین کی جو حاکمیت ہے وہ پورے کے پورے دنیا پر قائم ہو، یہ مطلوب ہونی چاہیے، یہ مقصود ہونی چاہیے، اصل چیز فتح ہے۔ ہاں اگر مال غنیمت اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ اضافی بونس ہے، تو اس اضافی بونس کو یہاں پہ نفل کی جمع سے تدبیر کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ جو اضافی چیز ملی ہے مال غنیمت، اس کا حکم ہے نبی آپ سے یہ سارے کے سارے پوچھتے ہیں۔ تو دیکھیں پہلے ہی کیٹیگوریکل اسٹارٹ میں ڈینائل کے انداز میں بتا دیا گیا، قل الانفال للہ والرسول، کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ تو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، بس بات ختم۔ یعنی اللہ اور رسول کا ہے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے، یعنی زیرو لیول پر لا کر ان کو سنبھالنا آسان تھا، کیونکہ سب کو میں کچھ ہے ہی نہیں، سب تو اللہ اور رسول کا ہے، تو زیرو لیول پر آ کر ایسے ایمان والوں کو سنبھالنا زیادہ آسان تھا۔ بعد میں وہ کم پر بھی راضی ہونے کے لیے تیار تھے۔ تو تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، قل الانفال للہ والرسول، سارا کا سارا مال غنیمت لاؤ، کوئی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول کا ہے، یعنی اسلامی ریاست کے لیے۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، یہ لوٹ مور کا انداز نہیں کرو۔
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپسی تعلقات کو بھی بہتر رکھو، اصلاح رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ روش ہے اور روز آخرت اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہے، تو اس نمونہ کو، اس نمونہ حیات اور اس ضابطہ حیات جناب محمد الرسول اللہ کی نہ صرف اتباع کرو بلکہ اطاعت بھی کرو۔ وہ جو حکم دے رہے اس کو مانو، اور نہ صرف اس حکم کہ اس پہ راضی رہ کر دل سے اطمینان بھی رکھو، خوش رہو کہ اگر وہ بول رہا ہے سارا مال غنیمت جمع کر دو تو کر دو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت بھی بہت اہم ہے۔ دوسری آیت میں کہتا ہوں کہ ایک پرکار کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ لوگوں نے کمپاس یا پرکار کا نام سنا ہوگا۔ جب پرکار کو آپ کھولتے ہیں تو اس کی دو ایکسٹریم اینڈز پہ آپ بریکٹس بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو دوسری آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی سورہ انفال کی، اور آخری سے پہلی آیت جو آئے گی سورہ انفال کی یعنی 74 آیت، ان دونوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرکار کھینچ کے رکھ دیا ہے۔ ایک پرکار وہ ہے کہ اس کے درمیان پوری کی پوری صورت جو ہے اس کا جو اصل مضمون ہے وہ اس کی گود میں ہے۔ اس پرکار کا ایک ایکسٹریم اینڈ ہے اور اس پرکار کا ایک انیشل اینڈ ہے۔ اور وہ انیشل اور ایکسٹریم اینڈ کیا ہے کہ ایک بندہ مومن، مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمان کا تقاضا اور اس کا ایٹیٹیوڈ زندگی میں کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، پہلے تو یہ دعا کریں۔ لیکن بندہ مومن کا ایمان کا جو دار و مدار ہے اس کو مسلمان سے کیسے ڈفرینشیٹ کر کے بتایا گیا، وہ اس آیت سے آپ لوگ کو سمجھ آئے گا۔ مسلمان تو آپ سب کو معلوم ہے، بنیان اسلام علی خمس ہی، کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو ہم سارے الحمدللہ ہیں۔ لیکن یقینی مومن، ایمان والی کیفیت، برننگ فیتھ، اٹل ایمان، کنوکشن، اس کی کیا اہمیت ہے وہ آپ لوگ کو دوسری آیت میں نظر آئے گی۔ اور اس اضافی چیز میں 2 اہم چیزوں کا اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اہم پہلو کیا ہیں؟ وہ ہے دلی یقین، دل والا ایمان، اور اس کے لیے عملی جہاد ضروری ہے، جس کا پورا ذکر آپ لوگ کو سورہ حجرات میں نظر آئے گا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا، کہ یقین والا، ایمان والا مومن تو وہ ہے جو کہ نہ صرف اللہ اور رسول پر ایمان لائے بلکہ شک میں نہ پڑے، شک میں نہ پڑے، جو حکم آئے اللہ کا اس کو قبول کرے خوش اسلوبی سے، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بھی سمجھے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے، اس میں اللہ نے میرے لیے کوئی آزمائش کا ہی ذریعہ بنایا ہے۔ ولم یرتابوا، شک میں نہ پڑے۔ لیکن اضافی چیز کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور یہ جہاد یہ نہیں ہے کہ مال و ساز و سامان کے بغیر ہو یا نہ ہو، یہ نہیں ہے عملی جہاد، اس کے علاوہ اور بھی جہاد کے تقاضے ہیں۔ جہاد بن نفس حضور نے کہا سب سے بڑا جہاد ہے، تو یہ تو کرو پہلے، بعد میں میدان میں آؤ گے نا۔ تو اسی وجہ سے جو 74 آیت ہے وہ بھی ایسا ہی ہیں، اگر آپ غور کریں۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اہل ایمان میں ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے یہ کام کرے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ ہیں جو کہ ایمان میں حقدار ہیں، ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر یہ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان لا رہے ہیں تو ایمان والے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے قرآن مجید کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت پر ہمیں اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ہمارے اہل ایمان تو ایسے اہل ایمان ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ہمارے سامنے ان کا پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ہل جاتے ہیں، ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، ان کے قلوب سہم جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے دلوں میں ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ شمع اور بیدار ہو جاتی ہے، اور روشنی ہو جاتی ہے، اور نورانی کیفیت وجود میں سراپا اختیار کر جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ انہیں دنیا فینیٹکس کہے، انہیں دنیا شکی کہے، انہیں دنیا کہے کیا مولوی بن کے گھوم رہے ہو، لیکن ان کے لیے ایک ہی چیز یوں سمجھ لیے کہ ضابطۂ حیات ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی آیات۔
ان کا اور کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنا اصل اسلوب، انہوں نے اپنا جو اصل شیوا، انہوں نے جو راہ نجات ہے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اور وہ راہ نجات کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمیں اللہ کی آیات پر ہی اگر ہمیں رونا ہی ہوا، ہمیں اگر اپنے اندر ذہنی امنگوں کو بیدار کرنا ہی ہوا، اور ہمیں اگر ایمان کی کیفیت بڑھانی ہوئی، تو وہ صرف ہم ایک چیز سے کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی جناب میں اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنا۔ ہم اور کسی چیز کی فکر نہیں کر سکتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہم تو اسی پر توکل کرتے ہیں، ہم کسی ملامت والے انداز سے ایک دم یوں سمجھیے کہ فکر اندوز ہوتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی ملامت والے شخص کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ واپس نہیں پھرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داماں، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پاس زندان کبھی رسوا سرے بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم بر سارے دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو کہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اس میں مال کمانے میں بھی ان کا کوئی حق نہیں ہے، نو ڈاؤٹ محنت کری ہے، لیکن مال تو ہم نے دیا ہے، رزق تو ہم نے دیا ہے، تو اس رزق کا حق تو ادا کریں۔ وَرَزَقْنَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اقامت دین میں اگر پیسہ لگا رہے ہیں تو یہ تو اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں جو اللہ ریٹرن کرے گا روز قیامت۔ آپ اگر 5 روپے بھی کسی غریب کو دے رہے ہیں تو آپ اس نیت سے دے رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دے گا۔ آپ اللہ کے دین کے لیے آج کمر کوشاں ہو رہے ہیں تو آپ اس نیت سے دے رہے ہیں نا کہ اللہ مجھے روز محشر اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان کی خود کی اس میں کوئی بڑکپن نہیں ہے، ہم ہی دیتے ہیں، رزق کا فراہم کرنے والا میں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے ينفقون، تمہارا حق یہ ہے کہ اس کو خرچ اللہ کی اللہ کی اقامت میں کرو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کرو، اللہ کے دین کو پورے نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے کرو، یہ ہے اس معاملے کا انداز۔ اور اگر یہ کرتے ہو تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ سچے اہل ایمان، یہ ہیں وہ حقیقی ایمان والے۔ اگر یہ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کے چوزن پیپل آف دی لارڈ ہیں، تب بولنا ان کا جائز ہے، وی آر دا چوزن پیپل آف دی لارڈ، وی آر دی ہولڈرز آف دی قرآن مجید، اگر یہ بول رہے ہیں، یہ ساری کی ساری خصوصیات اپنا کے بول رہے ہیں، تب ان کا ایمان لانا بجا ہے، تب ایمان لانا ان کا بجا ہے۔ ایسے بولنے سے اور ایسے دعووں سے نہیں ہوگا۔ یہ مجھ سے محبت کے دعوے اور قانون پہ راضی کسی اوروں کے، یہ محبت اور عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی کسی اوروں کے، تو ایسا معاملہ تو نہیں چلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ختم ہو رہی ہے 74 75 آیات پر یہ مضمون ہے، وہاں دیکھیں ایک اضافی چیز کو لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ کہ ایمان اور ہجرت کے ساتھ جہاد جو کرے، جہاد اللہ کی راہ میں کمر کس لے، وَنَصَرُوا، اور اس کے دین کو مدد کے لیے آگے پھیلائے، اولئک هم المؤمنون حقا، ایسے اہل ایمان حقدار ہیں۔ اگر یہ ایمان والے اپنے حق کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچا دعویٰ ہے ان کا ایمان لانا بجا ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں وہی آیت ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اہل ایمان حقدار ہیں، اس ایمان کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہاں دوسری آیت پہلی کے بعد اور آخری آیت پہلی سے 75 سے پہلے، ان دونوں کے درمیان ایک پرکار ہے جس کے اندر یہ پوری سورہ بھی مضمون آپ لوگ کے سامنے نظر آئے گا۔ اور اس کو اہل ایمان کا نہ صرف حق ادا کرتے ہیں بلکہ ان کے ہم کیا دیتے ہیں ان کو، ایسے ہی اہل ایمان کو ہم کس ناز و نوام سے رکھتے ہیں، یہ سنیے، لہم درجات عند ربہم، ان کے تو بڑے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے مراتب ہیں، اور مغفرہ، ان کے لیے تو مغفرت ہی مغفرت ہے، ورزق، اور رزق ہے کریم، ان کی جو روزی ہے وہ باعزت روزی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب آگے دیکھیں سورہ جو انفال کا بنیادی مضمون آ رہا ہے غزوہ بدر، اس کا معاملہ ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اے نبی آپ کے رب نے آپ کے گھر سے آپ کو نکالا مصلحت کے ساتھ،
حق کے ساتھ جنگ بدر کی طرف آپ کو روانہ کرا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ تو اس نیت سے جا رہے تھے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، اہل ایمان بھی اس سے فیضیاب ہوں گے، اور سارے کے سارے اگر قافلے کو لوٹ لیں گے تو اسلام کو تقویت بخشی جائے گی۔ حق کے ساتھ آپ نکلے، آپ کی جو راہ تھی، آپ کی جو مقام آپ جو طے کر رہے تھے وہ تو اسی نیت سے کر رہے تھے۔ اہل ایمان کو تو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سامنے سے مکہ کی طرف سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ان کے تو علم میں بھی نہیں تھا۔ 13 افراد نکل پڑے، لیکن حق کے ساتھ نکلے کہ دین، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن مسلمانوں کی ایک جماعت اس میں ایسی بھی تھی جو کہ اس کو گراں سمجھ رہی تھی، اچھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہاں منافقت کی طرف اشارہ ہے، یا تو منافقین مدینہ کی طرف اشارہ ہے، یا واقعتاً ایسے کوئی نیک دل ایمان ہو کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اس قافلے کی طرف جا رہے ہیں، نیک دعوت دیتے رہیے، بس اچھی باتیں بولتے رہیے، کیا ضرورت ہے باطل کے ساتھ ٹکرانے کی، اچھی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی دعوتیں دیتے رہیے۔ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے انسان یہ باتیں؟ انسان بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے کہ آپ جو ہے بس قرآن پڑھتے رہیے، اپنے اہل و عیال کو جو ہے اس کی فکر کریں، آپ کہاں دوسرے کی طرف، اور وہ جو ہے باطل سے ٹکرانے کی آپ نے کمر کوشاں کر لیا، آپ یہ سارے مقام طے کر رہے ہیں؟ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے انسان؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس میں نیک دل مسلمان بھی ہو سکتے ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، یا ظاہر بات ہے منافقین کی ایک روش کا انداز بیان یہاں ہو رہا ہو۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون، اب اس سے پہلے جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں وہ پہلی مشاورت ہے جو آپ نے مدینے میں کری کہ قافلہ جانا چاہیے، اس کو لوٹنا چاہیے یا نہیں، کیا مشورہ دیتے ہو؟ لیکن آیت نمبر 6 میں یہ دوسری مشاورت ہے جو کہ مقام صفرا پر طے ہو رہی ہے، کہ جب وہاں پہنچ گئے تو قریش کی طرف سے جو اقدام اب ہونے والے اس کی آگاہی حضور کو اللہ نے دے دی ہے کہ اے نبی اب آپ تیار ہو جائیے، 1000 کا لشکر آ رہا ہے، وہاں وار کرائے ہو گئی ہے، مکہ جو ہے وہ پاگل ہوا ہوا ہے، مکے کے جو سرزمین والے ہیں وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا جو بندہ تم نے نخلا میں مار دیا ہے، تو ہم جو ہے اب تو تمہارے پورے لشکر سے نمٹیں گے، اور تم ابو سفیان ہمارے بندے کی طرف آ رہے ہو تو ہم تو تم سے نمٹیں گے۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین، اس مصلحت کے کام میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو مقام صفرا پر آگاہی دے دی تھی کہ اب یہ لشکر آ رہے، ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، تو اپنے بچاؤ کے لیے آپ سے اس طرح یہ سارے کے سارے منافقین جھگڑ رہے تھے الی الموت، جیسا کہ ان کو موت نہ آ ہو، وهم ینظرون، آپ باقاعدہ دیکھ رہے ہو موت کو کہ یا نبی آپ نے کہاں پھنسا دیا ہم لوگوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاذ اللہ، یہ بولتے تھے منافقین کہ ہم تو اچھے خاصے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، اچھے خاصے جو ہے وہ قرآن کی دعوت سے فیضیاب ہو رہے تھے، یہ جنگ ونگ لڑنا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے غلط اقدام ہے، ہمیں کیوں لا کے یہاں پہ مروا دیا ہے؟ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وہ موت کو دیکھ رہے تھے، ان کے دلوں میں یہ آگاہی آ گئی تھی کہ اب ہمارا جو ہے قیمہ قیمہ کر دے گی یہ قریش۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ شیوا کس کا ہو سکتا ہے، یہ انداز کس کا ہو سکتا ہے؟ منافقوں کی کیفیت ہے، مسلمانوں تو اس کی کیفیت میں آتے ہی نہیں ہے، مسلمان تو ہر دل تیار تھے، کیونکہ ظاہر بات ہے 12-13 برس مکے کے سارے کے ساری جو تکالیف ہیں، ساری کے سارے کے سارے غم ہیں، اتنے دکھوں کے پہاڑ ہیں، وہ تو جھیلتے ہوئے آئے تھے، ان کو تو تکلیف ہونی ہی نہیں چاہیے، اور نہ وہ تکلیف کرتے تھے ایسی چیزوں کی، وہ تو ہر دم شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ تو چاہتے تھے مال غنیمت کشور کشائی کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور تم لوگ اس وقت کو تو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ تم سے کر دیا تھا، أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ ان دو لشکروں میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ آ جائے گی، یا تو مال غنیمت آ جائے گا، ابو سفیان کا قافلہ اللہ دے دے گا، یا اس لشکر میں سے تم کو فتح دے دے گا، 313 کا جو لشکر ہے وہ 1000 کے لشکر پر بھاری ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ مدد دے دے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم اس تمنا میں تھے کہ ایسی جماعت کی طرف اپنے قدم بڑھائیں جو کہ جماعت ایک دم تیل کانٹوں سے لیز ہے ہی نہیں، تمہارے ہاتھ اس طرف جائیں جہاں قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، تمہاری دلی خواہش بھی یہی تھی کہ تم مکے کی طرف جو ہے مکے کی سرزمین سے ٹکراؤ نہیں، وَتَوَدُّونَ، تم خود اس خواہش میں تھے کہ غیر مسلح جماعت کی طرف قافلے کی طرف جانا چاہیے، تَكُونَ لَكُمْ،
وتودون ان غیر ذات الشوکۃ وتکون لکم، تم تو خود چاہتے تھے کہ اس طرف جائیں جہاں ابو سفیان کا قافلہ ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تو منافقوں کی کیفیت کا انتہائی عروج ہے. ان کی طرف سے تو دلیلیں بھی آ چکی ہوں گی کہ یار نبی آپ کہاں جا رہے ہیں، اس قافلے کی طرف سے بھی دلیلیں بھی اسٹرانگ ہیں ان لوگوں کی کہ پہلے ہم لوگ قافلے کو لوٹتے ہیں یا رسول اللہ. قافلے میں 50,000 دیمان ہے، ابو سفیان اکلوتا آ رہے ہیں وہاں سے، تو ہم اس کو پہلے لوٹتے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن مستحکم ہو، اس کے بعد جو ہم لوگ لوٹ کے بعد مشرکین عرب سے بھی، مشرکین مکہ سے بھی نمٹ لیں گے. لیکن یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ جاتے ہیں پہلے قافلے کی طرف. لیکن اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے، حق کا حق ہونا واضح کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. کیوں؟ کیونکہ اس دن کو معلوم تو 313 کے نہتی مسلمان 1000 لشکر پر کیسے غالب و یافتہ ہوتے ہیں، معلوم پڑے تھا کہ پوری دنیا کو تم قافلے کے پیچھے چلے جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی عقل اور بڑی سمجھ سمجھا رہے کہ تم 313 قافلے کو تو عبور کرو گے ہی کرو گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے آگے جو عظیم ترین جنگ سرزمین عرب تک رہے گی، بلکہ پوری دنیا پر تمہارے دین کا ڈنکا بجے گا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا یعنی سچا ہونا ظاہر کر دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل اور سچا ہونا ظاہر کر دے، باطل کا جھوٹا ہونا ثابت کر دے، حق کا سچا ہونا ثابت کر دے اور باطل کا جھوٹا ہونا ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، بلا شبہ چاہے بھلے یہ مجرم لوگ ناپسندی کریں. مشرکین کہاں چاہے گا، جیسے میں بتا چکا ہوں پیسفل کو ایگزسٹنس کہاں رہ سکتی ہے اہل حق اور اہل باطل میں. بھائی حق والے کیسے برداشت کریں گے آپ کے اندر اللہ کے دین کی اگر ہم آپ کیسے برداشت کریں گے کہ فلاں فلاں جگہ جو ہے وہ شراب پی جا رہی ہے. ہاں اگر آپ کے اندر یہ اہل حق کی شانی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ روب اور دبدبہ ہے ہی نہیں، آپ کے اندر غیرت ہی مری ہوئی ہے، تو آپ تو کہیں گے جاؤ بھائی تم شراب پیو، جاؤ اللہ کے احکامات کو توڑتے رہو، میرا اس سے کیا ہے، میں تو کلمہ نماز روزہ زکوٰۃ حج سارے تقاضے پورے کر رہا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس حق کا حق ہونا، سچا ہونا ثابت کرنا تھا اور باطل کا جھوٹا ہونا ثابت کرنا تھا، بھلے یہ مجرم لوگ جتنا ناپسند کریں. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُم، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، بلکہ لاسٹ ہی آیت ہی سمجھیے، سیکنڈ لاسٹ. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُم، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، مناجات کر رہے تھے. فَاسْتَجَابَ لَکُم، تو اللہ نے تمہاری بات سن لی. انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، اللہ نے کیا کہا کہ میں 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو لگاتار پے در پے سلسلہ وار چلتے ہوئے آئیں گے. تم سمجھ رہے ہو کہ 313 افراد ہیں، ہم تو یہ ہار کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری کمیں بنائے بشری جو تم سمجھ، یہ تو تمہاری ذہنیت ہے نا، تو تمہاری ذہنیت کے لحاظ سے ہم تو 13 لوگ ہیں، تو بقیہ 700 تقریباً 787 افراد فرشتوں کی صورت میں آ کے ایک فری پوری کر دیں گے. 1000 کا لشکر آ رہا ہے تو ہم 1000 فرشتے بھیج دیں گے تاکہ تم اس پر غالب ہو جاؤ. لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ تو مدد فرشتوں کے بغیر بھی کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ بھائی میں 313 کیسے غالب ہو جاؤں گا. ہے کہ نہیں آپ بتائیے نا. انسان اب دیکھیں یہ آیات بڑی اہم ہیں کہ انسان جب بھی گھبرائے کہ میرے اندر تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، میں کس طرح اللہ کے دین کی جد و جہد کر سکتا ہوں، میں کیسے غالب ہو سکتا ہوں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم اللہ کے دین کے لیے آگے تو بڑھو. اللہ تعالیٰ 1000 کیا 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر 1000 بھیجیں تو عین ممکن ہے 5,000 فرشتوں سے مدد کر دے. کن فیکون کی شان رکھتا ہے، آنے واحد میں تمہارا تختہ پلٹ دے. وما جعل اللہ الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مدد محض اس حکمت کی وجہ سے کری، الا بشرا، مگر یہ کہ تمہارے اندر خوشخبری کی لہر دوڑا دے، بشارت عطا فرما دے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر قرار بیدار کر دے، اطمینان میں آ جائیں تمہارے دل کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی پارٹی کو جوائن کر کے بہت اچھا کام کیا.
ہمارے لیے مکہ جیسی سرزمین قابل برداشت نہیں تھی تو ہم مدینے آ گئے، ہمارا بہت اچھا ڈیسیجن تھا یا رسول اللہ۔ اور اب ہم غزوہ بدر میں آ گئے ہیں، محض صرف 2 گھوڑوں کی وجہ سے، 2 گھوڑوں کے ساتھ اور 313 بغیر ساز و سامان کے ساتھ ہم آ تو گئے ہیں، چند 6 ہم آ تو گئے، یہ ہمارے لیے تو دی خوشخبری کر دی، اور سب سے بڑی چیز ہمارے دلوں کو اس سے راحت عطا فرما دی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دلوں کی جو بے چینی ہے وہ دور کر دے اللہ تعالیٰ۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور واقعتاً مدد تو صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنگ بھیجے بغیر اپنا پورا کا پورا دین کا غلبہ کر سکتا ہے، یہ تو اللہ تمہیں آزما رہا ہے، حقیقت مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کاش یہ آیات انسانوں کو سمجھ آ جائے کہ حقیقت مدد صرف اور صرف ذاتی بار تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ آج انسان کیریئر کی تلاش میں گھوما پھر رہا ہے، یہاں پہ جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، بٹرنگ کر رہا ہے، کسی کی خوشامد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جاب دلائے گا، جو اللہ تعالیٰ آپ کا کیریئر سنبھالے گا، جو اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل سنوارے گا، اسی اللہ سے غافل ہو۔ اس کی اللہ کی مدد پر تمہیں یقین نہیں ہے، اس کی تائید اور نصرت پر کیا ذرہ بھر بھی اعتماد نہیں ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو یقیناً اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور یقیناً وہ زبردست ہے اور کمال حکمت ہے۔ اس کا یہ پورا کا پوری جو اسکیم ہے اور غزوہ بدر کا معاملہ ہے وہ اس کی ایک حکمت پر مبنی ہے، اس کی روشن احکامات پر مبنی ہے۔ جس طرح آل فرعون کو اللہ تعالیٰ نے محلوں سے نکال کر، اپنے بڑے بڑے ایجنٹس اور اپنی بڑی بڑی یوں سمجھیے کہ درباریوں سے نکال کر اور محلات سے نکال کر فرعون کو اور اس کے لشکر کو سمندر کے اندر غرق کرا، یہ غزوہ بدر بھی اس لیے ہو رہا ہے تاکہ مکے کے 70 بڑے بڑے جو یوں سمجھیے کہ سردار ہیں اور 70 بڑے بڑے ان کے جو ایجنٹس ہیں، ان کو اسی بدر کی وادی میں واصل جہنم کر کے کیفل کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ غزوہ بدر اس وجہ سے ہوئی ہے۔ 313 جیسی نفری 1000 پر لشکر ہوئی ہے، 1000 بھاری لشکر پر قابو یافتہ ہوئی ہے، جس طرح طالوت جالوت پر ہوا تھا۔ یہی معاملہ ہے آج۔ اگر آج امت مسلمہ سمجھ جائے اپنی حیثیت، اپنی وجاہت، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا۔ اگر یہ لوگ سمجھ جائیں کہ کروڑوں بلین ٹریلین کی تعداد میں ہیں، پھر بھی رسوائی اور یوں سمجھیے کہ مسکنت اور وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ذلت خواری جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈال دیا، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک وقت تھا 313 1000 پر قابو یافتہ تھے، آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، چند یہودیوں سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ خود سوچئے نا آپ لوگ، کوئی تو وجہ ہے نا۔ یہ خرابی اندر سے آئی ہے، یہ خرابی اندر سے آئی ہے، یہ بیماری اندر سے آئی ہے اور کہیں سے نہیں آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مسلمانوں کی وہ کھوئی ہوئی ساخت اور وہ کھوئی ہوئی وجاہت دوبارہ اللہ تعالی عطا فرمائے، اور اس وجاہت کے زمرے میں اللہ تعالی دین حق کا بول بالا فرمائے، اور دین حق کو پوری کی پوری نوع انسانی پر قائم دائم کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔